یہ ہجری 61 محرم کی 10ویں تاریخ کا واقعہ ہے۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد یزیدیوں نے اپنے تمام مردوں کو جمع کر کے ان پہ نماز جنازہ پڑھی۔ البتہ اہل بیت پاک کے جو شہداء تھے ان کو اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہیں تھا، اور بی بی زینب جو تھی ان کا پردہ اس بات کے آڑے آ رہا تھا کہ وہ کس طرح میدان میں جاتی اور شہداء کی لاشوں کو جمع کرتی۔ ایک رات وہاں یزیدیوں نے اسٹے کیا، ایک رات قیام کیا۔ دوسرے دن الصبح یزیدیوں نے امام عالی مقام کے کنبے کی عورتوں کو پیچھے ہاتھ باندھ دیے، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھا دیا گیا، اور سر امام کو لے کر یہ قافلہ میدان کربلا سے کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، وہ خبیث تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور امام عالی مقام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھا ہوا ہے۔ خبیث اپنی چھڑی سے کبھی امام حسین کے ہونٹوں کو ہلاتا، کبھی آنکھ کی پتلی اوپر کرتا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے جلال میں آ کر کہا، عبید اللہ ابن زیاد، او مرجانہ کی اولاد، اپنی چھڑی امام کے لبوں سے ہٹا۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار ان لبوں کو چوما کرتے تھے، اپنی چھڑی ہٹا لی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں پوری شانتی کے ساتھ آیا، پورے امن کے ساتھ آیا؟ نہیں، ان لوگوں نے ڈھول بجائے، تاشے بجائے، ناچا گائے، شراب پیے۔ آج اس قسم کا کچھ منظر آپ نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا۔ آج بھی یزید کے کچھ وارثین ہیں جو دعویٰ تو محبت حسین کا کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل سراسر یزید کے مطابق ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یزیدی بھی تو قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے تھے، یزید کے ماننے والے بھی تو رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، یزید کے ماننے والے بھی تو مسلمان تھے۔ مجھے بتاؤ 22,000 کے لشکر میں کون یہودی تھا، کون نصرانی تھا، کون مجوسی تھا، کون ہندو تھا، کس کا نام غیر مسلم کے نام پر تھا؟ سارے کے سارے نام والے مسلمان، سارے کے سارے ٹوپی والے، داڑھی والے، لیکن چونکہ یہ نام نہاد مسلمان تھے اور یہ اسلام کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتے تھے، آج اسی طریقے سے نام نہاد حسینی بھی موجود ہے، جن کی زبانیں تو یہ کہتی ہیں یا حسین، لیکن اللہ کی قسم جن کا عمل امام حسین کو ان کی قبر انور میں تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کام یزیدی کرتے ہوئے کوفہ آئے۔ اب کوفہ کے بعد امام حسین کا سر یزید کے پاس پہنچایا گیا۔ ملک شام میں یزید تھا، وہاں کے دارالحکومت دمشق میں تھا۔ جب سر امام حسین دمشق میں پہنچا تو اعلان کر دیا گیا کہ امیر المومنین کے باغی حسین ابن علی کو اللہ نے ذلت ناک شکست دے دی ہے، اور آج ان کے سر کے ساتھ ان کے خاندان والوں کو امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ تمام شہر میں منادی کروا دی گئی کہ خوشیاں منائیں اور خوب زور و شور کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کریں۔ اللہ اللہ، کیسا زمانہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی زندگی کے اندر رگ و پے کی حیثیت رکھتے ہیں، آج انہیں مظلوم بنا کر ایک ظالم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب یہ حسینی قافلہ ملک شام میں داخل ہوا، دمشق میں داخل ہوا، تو اہل بیت پاک کی عورتیں جن کے اوپر دوپٹے نہیں تھے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، شرم سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی اس وقت دمشق میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، بہت بڑا مجمع ہے، تو انہوں نے ایک سپاہی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو سپاہی نے بتایا کہ کربلا میں جنگ ہوئی، حسین کو شکست ہوئی، ان کے سر کو لایا گیا ہے۔ صحابی روتے روتے قریب آئے تو بی بی سکینہ جو امام عالی مقام کی 7 سال کی بچی ہے، صحابی نے کہا سنو، میں آپ کے نانا جان کا ادنا سا غلام اور صحابی ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ بی بی سکینہ کہتی ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ان ڈھول بجانے والوں کو آگے کر دیجئے۔
چونکہ لوگ ان کی وجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری خاندان کی عورتیں وہ مقدس ہیں، وہ عفت مآب ہیں کہ جن کے طلبوں کو مہر و ماہ نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ ان تماشا کاریوں کو آگے کر دیجئے۔ اس صحابی نے ان ڈھول بجانے والوں کو، تماشا کرنے والوں کو چند روپیے دے کر آگے کر دیا۔ اب جب یزید کے دربار میں امام عالی مقام کا سر پہنچا تو روایتوں میں آتا ہے کہ یزید رونے لگا کہ اے حسین ابن علی، اگر ڈائریکٹ آپ میرے پاس آتے تو آج ایسا نہ ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں یہ یزید کی مکاری تھی جو قتل حسین کا داغ اپنے دامن سے دھونا چاہتا تھا، لیکن وہابیوں کے ابا کی بخشش نہیں ہو سکتی، چونکہ وہابی جن روایات کو لا کر اپنے باپ یزید کو بچانا چاہتے ہیں، ان روایات پر ہم سے بہت زیادہ حافظ زبیر علی زئی، مشہور اہل حدیث عالم ہے پاکستان کے، انہوں نے خود ان روایات کو کھنڈن کیا ہے اور یزید کو لعنتی اور کافر قرار دیا۔ بے شک حق ہے۔ آج جو یہ نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہ چھوکرے، کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے چھوکرے قرآن و حدیث پڑھنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے ابا یزید کا بچاؤ کرتے ہیں۔ تمہارے ابا کی خبر میں ابھی آگے لیتا ہوں، سنو۔ امام عالی مقام کا جب سر مبارک لایا گیا، یزید نے بھی وہی حرکت کی جو عبید اللہ ابن زیاد نے کی تھی۔ اپنی چھڑی اس نے امام کے لبوں پر لگایا اور کہا آج میں نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا۔ علماء فرماتے ہیں جو قبیلہ قریش اور بنو امیہ کے اندر اختلافات اور جھگڑے تھے، ان جھگڑوں کی دشمنی یزید کے دل میں پڑ رہی تھی اور وہ اپنے لکڑ سکڑ دادا جو حالت کفر میں مرے ہیں ان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ کوفہ کی جامع مسجد میں اذان ہو گئی۔ امام زین العابدین بیماری کے باوجود کوفہ کی جامع مسجد میں گئے، یزید بھی آیا اور یزید آتے ہی منبر پہ بیٹھ گیا۔ امام زین العابدین نیچے بیٹھے ہوئے سامعین میں، یزید منبر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی بیچ میں اذان ہوتی ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام زین العابدین تڑپ گئے اور یزید سے پوچھا اے یزید یہ بتا، ابھی ابھی اذان میں جس کا نام لیا گیا وہ تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ یزید نے کہا آپ کے نانا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے یزید تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے اس پیارے نانا کے نواسے امام عالی مقام کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر بڑی بے دردی سے شہید کیا اور آج تم نیک بن کر منبر پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ منبر تیرے لیے نہیں ہے، یہ منبر ہمارے لیے ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، خلافت ہمارا حق ہے، خلافت تیرا حق نہیں ہے۔ امام زین العابدین زارو قطار رونے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ معاملہ گرم نہ ہو جائے، لوگ میرے خلاف نہ ہو جائے، تو نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے پہلے، ان کو بلایا اور 30 سپاہیوں کا دستہ دے کر کہا ان کو مدینے لے کر جاؤ۔ اب اہل بیت پاک کا یہ لٹا پٹا قافلہ ملک شام سے چلتا ہے تو واپسی میں کربلا آتا ہے۔ حضرت زینب نے جب کربلا کو دیکھا تو زارو قطار رونے لگی، چونکہ اس کربلا میں چند دن پہلے بڑی بے دردی کے ساتھ گلستان نبوت کے پھولوں کو کچل دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین نے بھی وہاں پر ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے جسے آج کل کے شعراء پڑھتے ہیں۔ اب یہ لٹا پٹا قافلہ جب مدینے میں آیا، اہل مدینہ کو پتا چلا کہ کربلا کے مسافروں کی آمد ہو چکی ہے۔ تمام عورتیں رونے کے لیے قریب آ گئی۔ امام زین العابدین سے، سیدہ زینب سے، سیدہ سکینہ سے لپٹ لپٹ کے رونے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو جنگ کربلا میں امام عالی مقام کی ظاہری شکست ہوئی ہے، اسے دنیا کا ہر مورخ لکھے گا، لیکن اللہ کے عزت و جلال کی قسم، حسین نے ایسی فتح پائی ہے کہ قیامت تک ان کی فتح کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. امام عالی مقام کو ایسی فتح نصیب ہوئی ہے کہ جس کا تصور بھی آپ کے حاشیہ خیال میں نہیں آئے گا. حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ مقصد زندہ ہو گیا, وہ مقصد قائم رہا, وہ مقصد قیامت تک چلتا رہے گا. میرے بزرگوں دوستو, اتنا کرنے کے بعد یزید خاموش نہیں رہا. اس نے ہجری 63 میں مدینہ طیبہ پہ حملہ کروایا. مدینہ طیبہ پہ اس نے حملہ کروایا, اور مدینہ طیبہ پہ جب حملہ کروایا تو مدینے کی مقدس عورتوں کو اپنے خبیث لشکر کے لیے حلال کر دیا. آج جو لوگ یزید کے سپورٹ میں ہیں, میں ایک بات پوچھتا ہوں, یزید کا سپورٹ کرتے ہو تو اپنے بچوں کا نام یزید کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اور دعا کرو کہ اے اللہ جو حسین والے ہیں ان کا حشر حسین کے ساتھ, اور ہم یزید والوں کا یزید کے ساتھ حشر فرما. دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک موسٹ وانٹیڈ انڈیا کا شخص جس کا نام ہے ذاکر نائک, میں تو اسے ذاکر نائک نہیں جوکر نائک کہتا ہوں. وہ توتلا, وہ بوبڑا جسے اردو پڑھنی نہیں آتی. ایک جگہ ایک صاحب ملے, بولے وہ بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا بڑا تو ہٹا دے, یہ بتا عالم ہے کہ نہیں ہے. ساری تقریر اس کی سن ڈالی ہے, کہیں بھی آپ کو ایک بھی آیت قرآنیہ وہ عربی میں پڑھتا ہوا نہیں ملے گا, عربی عبارت پڑھتا ہوا نہیں ملے گا, صرف ترجمہ کرتا ہوا ملے گا. اسے قرآن پڑھنا آئے گا تب تو پڑھے گا. اسے تو بائبل آتی ہے, گیتا آتی ہے, رامائن آتی ہے, اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. وہ خبیث کہتا کربلا سیاست کی جنگ تھی. امام حسین کا مقصد حکومت پانا تھا, اور امام حسین نے حکومت کے لیے اتنا بڑا ڈھونگ رچا تھا. معاذ اللہ رب العالمین, اس خبیث پر اور اس کی نسلوں پہ لعنت. اس سے کہو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بہت ثقہ عالم ہے, بہت بڑے عالم ہے, اور یہ کس کے شاگرد ہیں معلوم ہے؟ حافظ ابو العباس ابن تیمیہ حنبلی حرانی, اس کے یہ شاگرد ہے. اور ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو وہابیوں کا شیخ الاسلام ہے, اس کے شاگرد ہے حافظ ابن کثیر. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ, اس میں یہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ یزید پلید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا. وہ مقدس شہر کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں نبی وہیں دفن ہوتا ہے, جو شہر اسے پسند ہوتا ہے. میرے آقا مدینے میں دفن ہے, معلوم پڑا مدینہ میرے آقا کو پسند ہے. یزید کے لشکر نے جب حملہ کیا, اللہ اکبر کبیرہ, مدینے کی تمام عورتوں کو اپنے لشکر کے لیے حلال کر دیا. مسجد نبوی میں 3 دن تک نمازوں کا سلسلہ بند رہا, یہاں تک کہ اس کے لشکریوں نے اپنے گھوڑے سرکار کے ممبر کے قریب باندھے. حضور فرماتے ہیں میرے ممبر سے میری قبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, ممبر اطہر کے پاس اس نے گھوڑے بندھوائے. ان گھوڑوں نے وہاں پیشاب بھی کیا, پاخانہ بھی کیا, گندگی بھی کی. ایک صحابی جو حدیث میں بہت ثقہ ہے, اثبت ہے, اوثق ہے, جن کا نام ہے سعید تابعی, سعید بن مسیب رحمہ اللہ, مسجد نبوی بند کر دی گئی. وہ پاگل بن کر گھومتے تھے تو لوگ انہیں پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا لوگوں نے. پھر وہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے. مجھے بتاؤ, جو یزید پیدا ہوتے ہی جنتی ہے, بخشا بخشایا ہے,
جس کے دامن پہ قتل حسین کا داغ نہیں ہے، وہ اتنا با کمال ہے کہ رسول اللہ کے شہر پہ حملہ کروا رہا ہے، وہاں کی پاک دامن عورتوں کو اپنے خبیث لشکر کے لیے حلال کر رہا ہے، مسجد نبوی کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں غبار المدینتی شفاء الجزام، مدینے کی مٹی جزام کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدینے سے بغض رکھنے والا ایسے گھلتا ہے جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یزید نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، اور یہی نہیں کہ مدینہ طیبہ پہ حملہ کروایا۔ اسلام کے دو عظیم الشان مراکز ہیں، ایک مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما، اور ایک مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ پہ حملے کے بعد یزید کا لشکر مکے کی طرف روانہ ہوا، اور جب مکہ المکرمہ پہنچا تو جبل ابو قبیس جو حجاج جاتے ہیں آج وہاں پر، وہاں کے بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے اس پہاڑ پر، وہاں سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا، آگ کے گولے پھینکے جس سے کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا، اس کی دیواریں ہل گئی، اور کعبۃ اللہ میں جو تبرک کے طور پہ حضرت اسماعیل کے مینڈے کی سینگ رکھی ہوئی تھی وہ بھی جل گئی۔ اہل مکہ پہ عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا، اہل مکہ کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہارا باپ یزید جس نے 2 مہینے تک مکہ المکرمہ کا محاصرہ کیا اور اہل مکہ کو خوب تکلیفیں دی۔ اسی حالت میں ہجری 64 میں 39 ایئرز کی ایج میں 39 سال کی عمر میں یزید مر گیا، اور ایسی حالت میں مرا یزید کہ سبحان اللہ۔ ذرا وہابیوں کو بتاؤ آپ کے ابا کی موت کیسے ہوئی؟ نیک لوگ کیسے مرتے ہیں، اور یزید کا مرنا دیکھو۔ ارے تم حسین کی موت کی بات کرتے ہو، حسین تو اتنے اونچے مقام پر ہے کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گرتی ہے۔ ابھی 1 سال پہلے اللہ کا ایک ولی عصر کی نماز پڑھ چکا ہے، دعائے حزب البحر پڑھ چکا ہے، لیٹا ہوا ہے اور پوچھتا ہے نماز مغرب کو کتنا وقت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ مومن جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ اللہ کا ولی پوچھتا ہے مغرب کو کتنا وقت ہے، لوگوں نے بتایا ہے حضور 10 منٹ، زبان سے جاری ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن نے اذان پکاری روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی، یہ کہتے ہوئے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ صوفی صاحب پابندی کے ساتھ نوازتے رہتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے آپ کے پیروں میں درد ہو جائے تو نوازنے کے لیے آپ بھی تشریف لایا کریں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو حسین اعظم کی بات ہے، یہ ایک اللہ کا ولی جو ہماری آنکھوں نے جسے کئی مرتبہ دیکھا، خدمت کی ہے اس عالم میں، جس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے۔ ذرا وہابیوں کو بتاؤ جس کی حمایت میں صفحے کے صفحے تم نے سیاہ کر ڈالے ہیں، کفایت اللہ سنابلی نام کا ایک بہت بڑا بدبخت اہل حدیث ہندوستان میں ہے، اور بھی بہت سارے سلفی، یہ سلفی نہیں ہے سیلفی ہے، سیلفی لینے والی قوم یزید کے حمایت میں اتر آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم سیاہ کر ڈالو کاغذ کے کاغذ۔ میرے نبی نے یزید کے بارے میں نہیں کہا، حسین کے بارے میں کہا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ذرا تمہارے ابا کے بارے میں بھی ایک حدیث لانا تو
تمہارا ابا تو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، ہجری 25 میں پیدا ہوا، اور یہ بدبخت جس نے اہل بیت پاک پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے، اللہ اللہ مدینۃ الرسول پر حملہ کیا، اس شہر مقدس پر حملہ کیا، اتنے باوقار شہر پہ حملہ کیا کہ جس کی عظمتوں کو ہم کیا بیان کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عربی زبان کی ایک کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں ایک قصہ درج ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک بار آسمان و زمین میں ڈیبیٹ ہوا۔ ڈیبیٹ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ابھی سے آپ لوگوں کی انرجی ختم ہو گئی اور مجھ سے کہتے ہیں 2 گھنٹہ بیان کیجیے، چلیے میں بھی جلدی ہی ختم کر دیتا ہوں آج۔ ڈیبیٹ کہتے ہیں مناظرے کو۔ آسمان و زمین میں ڈیبیٹ ہوا، کون افضل کون افضل۔ زمین نے اپنی نعمتیں گنوائی، آسمان نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ زمین نے گنوائی، پھر آسمان نے گنوائی۔ پھر آسمان نے کہا دیکھ میں اتنا وسیع ہوں، عریض ہوں، یہ ہوں، وہ ہے، وہ ہوں، مجھ میں ملائکہ کا مسکن ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مجھ میں اعلیٰ علیین ہے، سدرۃ المنتہا ہے، بیت المعمور ہے، یہاں تک کہ خدا بند قدوس و جبروت کا عرش بھی میرے اوپر ہے۔ جب آسمان نے اپنی نعمتیں گنوائی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین نے ایک ہی نعمت کا ذکر کیا، فرماتے خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے۔ آسمان کو ایسے دیکھو سیدھا دکھتا، پھر چاروں طرف سے ایسے گول جیسے کٹورا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے آسمان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے۔ زمین نے کیا کہا؟ سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اس مدینہ طیبہ پہ یزید نے حملہ کروایا، مکہ المکرمہ پہ کروایا۔ ہجری 63 میں 39 سال کی عمر میں یزید اس حالت میں مرا کہ ایک گانے والی گانا گا رہی ہے اور نواب صاحب سوئے سوئے نکل لیے، شراب کی ایک سراہی پاس میں رکھی ہوئی ہے، ایک گلاس جو ہاتھ میں تھا جس پر ہاتھ کا قبضہ کمزور پڑ گیا تو معلوم پڑتا ہے جو آخری مرتبہ جنت سے ایک اسٹاپ پہلے گئے ہیں وہابیوں کے ابا تو شراب نوش کرتے کرتے گئے ہیں۔ اللہ کرے تمام وہابیوں کی موت یزید جیسی ہی ہو، اس لیے کہ یہ یزید سے محبت کرتے ہیں۔ اب کوئی ہو یزید کا چاہنے والا تو کھڑے ہو جائیں مناظرے کے لیے اور بتائیں وہ کون سی دلیل ہے جس بنا پہ تم اسے بخشا بخشایا ثابت کر رہے ہو۔ حدیث قسطنطنیہ پر میں آج بحث نہیں کروں گا، اس پر میری پوری تقریر آدھے گھنٹے کی موجود ہے، یوٹیوب پہ جا کر سن لو۔ اب جب یزید لعین مر گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے لشکریوں سے کہا تم کس کے لیے جنگ کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا امیر اور خلیفہ یزید مر چکا ہے اور بڑی بری حالت میں موت نے اسے آ کر گھیرا ہے۔ تو یزید کے لشکریوں نے سمجھا کہ آپ ہمارے حوصلے پست کرنے کے لیے اس قسم کی بات کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جنگ کو بند نہیں کیا۔ لیکن 3 دن کے بعد جب یزید کے لشکر والوں کو پتا چلا کہ یزید مر چکا ہے تو ان کے حوصلے پست پڑ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے زوردار حملہ کر کے ان خبیثوں کو کھدیڑا اور پھر عبداللہ ابن زبیر نے اہل مکہ سے، اہل مدینہ سے، اہل کوفہ سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ یزید نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اس کے باپ کا بھی نام معاویہ ہے اور بیٹے کا بھی نام معاویہ ہے۔ معاویہ کو بٹھایا جو صرف اور صرف 2 مہینے تک ہی جس نے حکومت کی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو لوگوں نے کہا اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دیں، تو یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ جس تخت میں مجھے کوئی مزہ نہیں آیا ایسی پریشانی میں دوسرے کو مبتلا نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ 2 مہینے بعد مر گیا، اب اس کی جگہ مروان بن حکم وہ خلیفہ بنا۔ بہرحال اب یزید لعین مر گیا، لیکن وہ لوگ جو کربلا میں امام عالی مقام کے مقابلے میں گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ کوفہ میں ایک شخص تخت خلافت پر بیٹھا،
اس کا نام تھا مختار بن عبید ثقفی. جیسے ہی یہ تخت پر بیٹھا اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں ایک بھی امام حسین کے قاتل کو زمین پر چلنے پھرنے نہیں دوں گا. اب اپنے جاسوسوں کو چاروں طرف لگا دیا, جاؤ پکڑ پکڑ کے لاؤ, پکڑ پکڑ کے لاؤ. روزانہ ایک کو لاتے, ایک کو کتے کی موت دیتے, ایک کو لاتے, ایک کو کتے کی موت دیتے. پھر نمبر اس شخص کا آیا جس کو عمرو بن سعد کہتے ہیں, جو 22,000 کے لشکر کا کمانڈر اور سپہ سالار تھا میدان کربلا میں. مختار نے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ سعد بن ابی اس کو عمرو بن سعد کو لے کر آؤ. جب اس کے گھر پر گئے تو اس نے بہانہ کر دیا اس کے بیٹے نے کہ نہیں, میرے ابا خلوت نشین ہو گئے, سوائے ذکر و اذکار کے وہ کہیں باہر نہیں نکل کر. جب مختار کو پتا چلا تو مختار نے کہا خبیث اس وقت خلوت نشین کیوں نہ ہوا جب نواسہ رسول کو قتل کرنے والا تھا, اس وقت خلوت نشین ہونا چاہیے. مختار نے اپنے آدمیوں کو بھیجا جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ. تو اتفاق سے مختار کے دربار میں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. مختار کے سپاہی گئے, اس کی گردن کاٹ کے ایک توبڑے میں رکھے کپڑا ڈھانک کر لے کر آئے. تو مختار نے اس کے بیٹے سے پوچھا پتا ہے تمہیں اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کپڑا ہٹا کے دیکھو. اس کے بیٹے نے کپڑا ہٹایا تو اس کے باپ کا سر تھا. رونے لگا, کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے. تو مختار نے کہا اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا باپ کے بعد مجھے دنیا میں رہنا منظور نہیں ہے. تو مختار نے کہا ضرور تجھے بھی اس کے پاس پہنچاتا ہوں. یہ کہہ کر اسے بھی قتل کروا دیا. اور مختار نے کہا سنو, حسین کا بدلہ باپ کا سر, علی اکبر کا بدلہ بیٹے کا سر. اللہ کی قسم اگر میں قریش کے 70,000 آدمیوں کو کاٹ دوں تب بھی وہ حسین کی انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. لیکن آج عجیب لوگ ہیں, انگریز کی پیداوار, عقل کے اندھے, شکل کے گندے, دیو کے بندے, ماتھے پر شامی کباب لگا کر نبی سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں تو مختار کہہ رہا ہے اگر میں قریش کے 70,000 لوگوں کو کاٹ دوں تب بھی وہ حسین کی انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مختار نے ایک ایک کر کے سارے قاتلان حسین کو پکڑنا اور مارنا شروع کیا. اب بچا عبید اللہ ابن زیاد. یہ وہ شخص تھا جو کوفہ کا گورنر تھا اور اسی کی نگرانی میں جنگ کربلا ہوئی تھی. مختار نے اس سے لڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر بھیجا. اب وہی محرم کی ہجری 67 محرم کی 10 تاریخ اور وہی نہر فرات, عبید اللہ ابن زیاد اور مختار ثقفی کا لشکر آمنے سامنے. تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. بڑی زوردار جنگ ہوئی, ایسی جنگ ہوئی جس میں سروں کی بارش, ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کے نیچے گر رہے تھے. اور بڑی بے دردی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو شکست نصیب ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. عبید اللہ ابن زیاد پکڑا گیا اور محرم کی 10 تاریخ ہے, ہجری 67 ہے. 61 میں اسی نہر فرات کے قریب امام عالی مقام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. آج تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. اے لوگوں ظلم نہ کرنا, اے لوگوں کسی کا مال نہ ہڑپنا, کسی کا دل نہ دکھانا. موقع سب کا آتا ہے, بارش سب کی آتی ہے, چاند سب کو ملتا ہے. اگر تمہیں اللہ نے قابل بنایا ہے تو غریبوں کی مدد کرو, غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ نے تمہیں اگر پولیٹکس کا پاور دیا ہے اپنے مسلم سماج کا بھلا کرو, کسی غریب کو دکھاؤ مت, کسی کو دباؤ مت, کسی کا مال ہڑپو مت. یاد رکھو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے, آخرت میں بھی ذلت. جن کے پاس پیسہ اور پاور ہے وہ اس نشے میں نہ رہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. ارے دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کون؟ اجل ہی نے چھوڑا, نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا.
اسی موت سے الیگزینڈر جیسا فاتح جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی جو یونان سے نکلا تھا، اسے بھی موت کے ظالم پنجوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ موت کو آسانی سے نہ لیجئے، مرنا ہر ایک کو ہے۔ ایسا کچھ کام کر جاؤ کہ صدیوں تک یاد رکھے جاؤ، زمانے تک یاد رکھے جاؤ، جیسے آج حسین ابن علی کو زمانہ پکار رہا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی وقار، عبید اللہ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کا سر کاٹ کے کوفہ لایا گیا۔ مختار نے وہی کیا جو اس نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا، اس کے سر کو پورے کوفہ میں گھمایا اور کہا اہل کوفہ دیکھ لو، یہی وہ بدبخت ازلی ہے جس نے نواسہ رسول پہ اتنا ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مختار نے اس کے سر کو گھمایا، اب پورے اہل کوفہ کو عبرت حاصل ہو گئی۔ مختار نے امام حسین کے تقریباً 6000 قاتلوں سے بدلہ لیا، 6000۔ اتنا عظیم الشان کارنامہ کرنے کے بعد اس کا بھی دماغ ٹھکانے نہیں رہا۔ کبھی کبھی زیادہ پیسہ آ جائے، زیادہ علم آ جائے، زیادہ شہرت آ جائے، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی حیثیت پہ غور کرے، میں کیا ہوں۔ 4 پیسہ آنے کے بعد آدمی کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا، ہوا میں پرواز کرنے لگتا ہے، لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا۔ یہ ہر ایک کی بات ہے، مختار ہی کی بات کیا، تم میں بھی ایسے بہت ہوں گے جن کے پاس 4 پیسے ہیں تو غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ سن لو سیٹھیوں، پیسے والوں، اللہ نے اگر تمہیں پیسے والا بنایا ہے تو اپنی قوم کی خدمت کرو۔ آج تمہیں معلوم نہیں ہندوستان کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے لیے کیسی ذہنیت غیر مسلموں کی بن رہی، مسلمان کا ہر طرح بائیکاٹ کرنے کی ذہنیت بن رہی۔ یہ ساری اندر کی باتیں تمہیں پتہ نہیں۔ مسلمانوں کو ہجومی تشدد کا شکار کیا جا رہا ہے، جس کو موب لنچنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے الزامات میں پھنسا کر مارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے دین میں مداخلت کی جا رہی ہے 3 طلاق کے نام پر۔ تمہاری غیرت جاگتی نہیں ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم ان کافروں کے ساتھ مل کر اور ان سے امام حسین کے جلوس کے نام پہ، صندل کے نام پہ چندے وصول کرتے ہو؟ تم مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہو، تم کافروں کے جلوس کا استقبال کرتے ہو اور مسلمان بنے ہوئے ہو۔ تم سکھوں کے جلوس کا استقبال کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ خدا را کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ میرا اسلام سے کتنا تعلق رہا ہے۔ اللہ کے لیے افعال کفریہ سے، رسومات کفریہ سے، کفاروں کے تہوار سے پرہیز کیجئے۔ میں جنگ کرنے کی بات نہیں کرتا، میں تلوار لے کر خانہ جنگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجئے، مسلم معاشرے کو مضبوط کیجئے، اور مسلمانوں کو چاہیے یونیٹی بنا کر رہے، متحد ہو کر رہے، ٹکڑیوں میں نہ بٹیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایک شہر میں سب سنی، لیکن اس کا گروپ الگ، اس کا گروپ الگ، جامع مسجد کے امام کا گروپ الگ، مدرسے والے کا گروپ الگ۔ کیا تماشا ہے؟ تم مذاق سمجھ رہے ہو دین کا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تم کیوں نقصان پہنچا رہے ہو اسلام کو؟ سب سنی ہے، لیکن تیرا پیر بڑا، میرا پیر چھوٹا، اس کا پیر بڑا، اس کا پیر ایسا، اس کا پیر بھیسا، اس کی تنظیم فلانی، میری تنظیم فلانی، میرا مدرسہ فلانا، اس کی تنظیم فلانی۔ سنو اللہ کے بندو، سنیت کے نام پر متحد ہو جاؤ، ورنہ وہابیت کی یہ دیمک تمہیں کھوکھلا کر دیں گی۔ آج جن کو تم چھوٹی چھوٹی بات پر بھگاتے ہو، انہیں وہابی پیار سے، محبت سے، سر پر، پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر لے کر جاتے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے علماء کے پاس لا کر توبہ کروا لو، اور بھائی چارگی قائم رکھو، جھڑکو مت، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، ٹکڑیوں میں مت بٹو۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ چلو ایک موٹا موٹی بات بتا دو، ممبر آف پارلیمنٹ کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 543۔ راجیہ سبھا کے ممبر کی بات کر رہا ہوں میں ملا کر، اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ 23۔
ابھی جو ریسنٹلی رزلٹ آیا ہے پارلیمنٹ کے الیکشن کا 23 میں کتنے پکے مسلمان ہیں؟ ایک بنگال کی ہے بھی نصرت جہاں، تو آپ نے دیکھا نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج سیاست میں تمہاری پکڑ نہیں، معاشرے میں تمہاری پکڑ نہیں، آج بزنس میں تمہاری پکڑ نہیں۔ کسی بھی بزنس کو ہلکا مت سمجھو، بے روزگار مت بیٹھو، مفت کے ٹکڑے مت توڑو، ماں باپ پہ بوجھا مت بنو۔ پنچر کی دکان ہو کھولو، چائے کا ٹھیلا ہو کھولو، بھجیا تلنا ہو کھولو، کسی کو ہلکا مت سمجھو، ہر فیلڈ میں کام کرو۔ تمہیں نوکری نہیں ملنے والی، تم بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ایس پی ڈی ایس پی کلیکٹر بننے کے چکر میں ہو، کیونکہ تمہاری نمائندگی پارلیمنٹ میں کرنے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو بزنس ملے کرو، اور اگر آپ کا بزنس ہے تو ورکر مسلمان ہی رکھو کوشش کر کے۔ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا دل جلتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لوگ اونچے عہدوں پر نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، مسلمانوں کو مضبوط کرو، مضبوط ہو، جو رزق کا ذریعہ ملے کماؤ، اپنے گھر والوں کی کفالت کرو، اپنے اہل محلہ کی کفالت کرو، اور ایک یونٹی بن کر، ایک منظم تنظیم بن کر کام کرو۔ اللہ کی قسم، اگر شہر بالا گھاٹ کے سارے سنی متحد ہو جائے تو وہابیت کا جنازہ جلد ہی نکل جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جنرل کوشچن کر رہا ہوں۔ اس محفل میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عمر 80 کے آس پاس، ذرا ان سے پوچھو کہ آپ کے بچپن میں شہر بالا گھاٹ میں مسلمانوں میں کتنی جماعتیں تھیں؟ بقسم پوچھو، وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ صرف اور صرف ایک جماعت تھی جسے اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، برابر۔ اب یہ وہابیت آسمان سے آئی کہ زمین سے نکلی؟ اب جو وہابیت آپ کے شہر میں آئی تو سب جانتے ہیں میکس ٹو میکس 40 سال پہلے آئی یا 50 سال پہلے، اس سے پہلے تو نہیں آئی نا۔ عجیب بات ہے، 50 سال پہلے ایک جماعت آ کر اپنی مسجد قائم کر کر اچھے خاصے لوگوں کو اپنے فیور میں کر کے، اور لوگ بھی کیا دیکھتے، نماز، روزہ، داڑھی، قرآن پڑھنا، مدرسہ وغیرہ، انہوں نے اچھے خاصے لوگوں کو اپنے فیور میں کیا۔ اب جو وہابی ہے ان سے پوچھو، بیٹا تو کون؟ وہابی۔ تیرا باپ کیا کیسٹ بند؟ باپ سنی؟ اگر باپ بھی وہابی، دادا کیا؟ 100% سنی۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی جماعت ہے، ہم کو قبر پجوا ہے۔ یہ لوگ نئے ہیں، جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا آئی یہ چیزیں شروع ہو گئی۔ ان سے پوچھو کہ پہلے سے تو ہماری جماعت بالا گھاٹ میں آ رہی، اگر تم حق والے ہو، جنتی ہو، تو 50 سال کے اندر کیوں پیدا ہوئے؟ حق اوپر سے نیچے آتا ہے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ 50 سال کے اندر تم پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اپنا فتنہ اتنا بڑھا دیا انہوں نے کہ آج اچھا خاصا شہر ان سے متاثر ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہو اس فتنے کی کمر توڑنا، متحد ہو جاؤ اور متحد ہو کر کام کرو۔ میرے بزرگوں، دوستو، عبید اللہ ابن زیاد کو مارنے کے بعد مختار ثقفی نے 6000 قاتلان حسین سے بدلہ لیا، لیکن آخری میں جب یہ مرا تو نبی ہونے کا دعویٰ کر کے مرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تعزیے کی جو بدعت ہے نا، یہ اسی مختار ثقفی نے شروع کی۔ جی ہاں، تعزیے کی بری رسم مختار ثقفی نے کوفہ سے شروع کی ہے۔ بہرحال مختار مر گیا۔ اب اس کے بعد خدا بندے قدوس کا قہر کیسے نازل ہوا کہ کوفہ میں ایک محفل بیٹھی ہوئی تھی، اور لوگ کہنے لگے کہ جو بھی کربلا کے میدان میں گیا اسے کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی تو گیا تھا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اٹھا اور چراغ درست کرنے لگا کہ چراغ نے اس کے بدن کو پکڑ لیا، پوری باڈی اس کی جلنے لگی۔ اس پہ پانی پھینکا جاتا لیکن اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہوا۔
اور بھی جتنے تھے، وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا 6 مہینے کے بچے کو، اللہ نے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ پیٹ کی جانب اس کے آگ لگتی تھی اور پیٹھ کی جانب اس کے ٹھنڈی لگتی تھی، اتنی مصیبت میں اسے مبتلا کیا، اسے پانی پلایا جاتا 6 مٹکے تب بھی اس کی آگ نہ بجھتی تھی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سال کوفے میں چیچک سے 1500 بچے اندھے پیدا ہوئے، اندھے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے طبرانی میں کہ اللہ نے حضور کو وحی نازل فرمائی۔ کیا وحی نازل فرمائی؟ کہ حضرت زکریا جو میرے نبی تھے، ان کو قتل کرنے کے بدلے میں نے 70,000 لوگوں سے انتقام لیا، بدلہ لیا، اور اے نبی تیرے نواسے کے بدلے میں 70 کے ڈبل یعنی 1,40,000 لوگوں سے بدلہ لوں گا۔ اب لوگ کہیں گے مولانا لشکر تو 22,000 کا تھا، پھر 1,40,000 سے اللہ نے بدلہ کیوں لیا؟ کسی کا منہ سور جیسا ہو گیا، کوئی جل گیا، عجیب بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، کوئی آنکھوں کا اندھا ہو گیا، 1,40,000 سے بدلہ کیوں؟ تو سنو، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس جگہ کوئی برائی کا کام ہو، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تو گنہگار ہے ہی، لیکن جو اس میں موجود نہ ہو لیکن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی ہوتے، تو دیکھتے کیسے ڈھول بج رہا تھا، کیسے صندل شریف نکل رہا تھا، کیسے ڈی جے بج رہا تھا، کیسے بابا کے آنگ میں حاضری آ رہی تھی۔ جو لوگ وہاں رہنے کی خواہش کرے وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگ وہاں موجود ہوں۔ بے شک۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی جگہ نیک کام ہو رہا ہو تو جو وہاں ہے ان کو تو ثواب ملے گا، لیکن جو وہاں نہیں ہے اور ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جو موجود ہونے والوں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ کہ میدان کربلا میں جانے کی جن جن لوگوں نے خواہش کی، اللہ نے سب کو دنیا ہی میں سب سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ اب جو لوگ، الحمدللہ مجھے بتایا گیا کہ تقریروں سے 80% مجمع بابا پارٹی کا کم ہو گیا، اللہ کا شکر، لیکن جو 20% بھی گئے تو کیوں گئے؟ انہیں پیار سے محبت سے سمجھانا ہمارا آپ کا فرض ہے۔ ان بیچاروں کو عجیب خواب دکھائے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بابا پارٹی آج کل ہندوستان میں سنیت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ جتنا بدنام سنیت کو ان مجاوروں نے، ان چادر چور مجاوروں نے، ان چرسیوں نے، گنجیڑیوں نے، بھنگیوں نے، ان حرام خور شریعت بیزار لٹھ والے، لمبے لمبے بال والے اور حاضری آنے والے باباؤں نے بدنام کیا ہے۔ اور وہاں بھی دیوبندی کہتے دیکھو یہ ہے بریلویوں کا پیر۔ آج باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ننگے پنگے بابا، لمبے لمبے بال والے بابا، کچھ بابا تو ایسے کہ قبر کے اوپر لیٹ گئے ہیں اور کہا ان کا سب ہو گیا، خالی آنکھ بند ہو گئی تو اوپر سے ڈھانک دینا ہے۔ عجیب مذاق بنا لیا شریعت کا ان لوگوں نے۔ ان ننگے پنگے فقیروں کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ ہے بریلویوں کے بابا۔ اے وہابیوں، دیوبندیوں، ان حرام خور شریعت بیزار شریعت کے دشمن پیروں کو دیکھ کر بریلوی نہ کہنا۔ اگر تمہیں بریلوی سمجھنا ہے کیا ہوتا ہے تو امام احمد رضا کی کتابیں پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کی فکر کو سمجھو۔ آپ سب مزار پہ جاتے ہیں، بولو۔ چلیے میں ختم کر دیتا ہوں تقریر۔ بھائی میرے یہ تقریر نہیں ہے، یہ گفتگو ہے، بات ہے۔ آج قوالی شریف بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور قوال صاحب بھوپال سے تشریف لائے،
اور آپ کو معلوم ہے بھوپال میں کتنی وہابیت ہے. قوال صاحب صرف قوالی گانے میں ہی لگے رہے, سنیت کا کام نہیں کیا. اور قوالی شریف میں کیسے پیسے لٹ رہے ہوں گے. اور قوالی کا جنگی مقابلہ, اور نام کیا, عرس پاک. سارے کام ناپاک اور ڈال دینا عرس پاک. پہلے یہ سمجھو جس طرح وہابی دیوبندیوں کا میں رد کرتا ہوں, اگر ہمارا غلطی کرے تو میں رد کروں گا, بے شک. اور کرنا چاہیے, ہر عالم کو کرنا چاہیے. آج کتنی بدعات ہمارے اندر آ گئی, کیسی کیسی جاہلانہ رسومات ہمارے اندر آ گئی جن کا حقیقت میں شریعت مطہرہ سے کوئی لینا دینا نہیں. اب آئیے مزار پہ کیسے حاضری دے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے مزاروں کو کھانے کمانے کا دھندا بنا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھو وہ لوگ قوالوں پہ لٹا رہے ہیں, بچہ ہم پہ لٹا رہا ہے, اور حقیقت میں اس پیسے کا صحیح استعمال ہوگا. ہمارے یہاں ایک حضرت تھے, انتقال ہو گیا, ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, تھانے میں مولن والے بابا. تو جب بھی ان کے پاس ہم لوگ جاتے تھے علماء, تو وہ 20 روپے دیتے تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا, حضرت آپ کیوں پیسے دیتے؟ تو ان کی زبان پوربی تھی, فرماتے تھے ببوا دودھ پی لینا, دودھ پیو گے تو طاقت آئے گی, تو چیخنے چلانے میں مدد ملے گی, تم دین کا کام کرو گے, لوگ سدھریں گے, مجھ فقیر کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایسے اللہ والے بھی ہم نے دیکھے. سبحان اللہ. سمجھے؟ آئیے, آج کل مزاریں لوگوں کی کوٹھیاں کھڑی ہونے کا ذریعہ بن گئی. آج مزاروں سے اتنی انکم ہوتی ہے, اللہ کی قسم, یہ ٹاپ لیول کی جو 8, 10, 20 مزاریں ہندوستان میں ہے, ان کے خزانے کے منہ کھول دو, ہندوستان میں کوئی سنی غریب نہیں رہے گا. سنیوں کے بڑے بڑے مدرسے بن جائیں گے, سنیت کا کام ہوگا, لیکن ان مال پر یہ مجاور سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتے. مزاروں کو کھانے کمانے کا دھندا بنا لیا. اب یہی وجہ ہے کہ نقلی مزاریں بہت بن رہی ہیں. جہاں دیکھو ایک ہرا کپڑا ڈال دیا. اب بیچارہ جو پریشان ہے, دیکھتا ہرا کپڑا ہے, آ کر اگربتی لگا دیتا, دوسرا آ کر پھول ڈال دیتا, تیسرا آ کر رونے لگتا ہے, تو چوتھے کو حاضری آتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چالو پھر کیا, ماست ایک نمبر دھندا, پیر گندا نہ ہاتھ گندا, ایک نمبر دھندا. اور پھر وہاں کوئی نہ کوئی سرکار بیٹھ جاتی ہے, لٹیا سرکار, چٹیا سرکار, اڑیا سرکار, گڑیا سرکار, کرامتی پیر, پہنچیلے پیر, چمکتا پیر. پیر لوگ بھی کم بدماش نہیں ہے, بہت بدماش ہے پیر پارٹی. ہاں, یہ بدماش پیروں کی بات کر رہا ہوں میں, جو شریعت کے خلاف ہے, جو علماء کے خلاف بولتے ہیں. ہاں, ایک سے ایک بدماش پیر. ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے, بہت ہوشیار تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, 10-20 گاؤں کو مرید کر لیا, اور مرید بھی گنڈوں کو, چرسیوں کو, پیاز کھانے والوں کو, تگڑی پارٹی کو, چھوٹی پارٹی کو. چھوٹی پارٹی کو تو زیارت ہی نہیں ہوتی, صرف بڑی پارٹی. اور یہ جو رئیس لوگ ہوتے ہیں, بیچاروں کے پاس ٹائم کہاں ہوتا, وہ عالم کے پاس آ کے حجرے میں مسئلہ پوچھنے کا. ان کو تو کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ ایک ہی رات میں 20 مالے کی بلڈنگ کھڑی ہو جائے. پیر صاحب نے 10-20 گاؤں مرید کیے. تو پیر صاحب تھے بہت مائنڈیڈ. ایک گاؤں کا صدر ایک گنجیڑی کو بنا دیا, گنڈے کو. خبردار, امام صاحب خلاف بول نہیں سکتے, ورنہ گنڈا امام پہ حملہ کر دے گا. اب بیچارہ یوپی بہار سے امامت کرنے آیا, 5-6 ہزار روپے کی, اس کی کیا مجال کہ پیر صاحب کے خلاف بول دے. پیر صاحب نے گنڈے جو ایسے پال رکھے, اس کو صدر بنا دیا. گاؤں کا پورا زکات, صدقہ, خیرات, نذرانے اور جتنا بھی ہے سب کے سب وصول کے خانقاہ شریف میں بھیجا کر. اور پیر صاحب اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. پیر لوگ کو کم مت سمجھنا, بہت چاپٹر ہوتے ہیں پیر لوگ. اب اسی طرح پیر صاحب سال میں ایک بار ایک گاؤں میں جاتے. تو جب ایک گاؤں میں گئے تو پورا گاؤں خوش, حضرت تشریف لا رہے ہیں, حضرت تشریف لا رہے ہیں. پورا لیپا پوتی اور گاؤں کے اندر سجاوٹ. حضرت تشریف لائے, ماشاء اللہ کیا خوبصورت چہرہ, کیا لال داڑھی, زلفیں یہاں تک, ماشاء اللہ, بڑا پگڑا.
80 ہاتھ کا امامہ شریف جس میں پورے مدرسے کے بچوں کی دستار بندی ہو جائے گا، عصا شریف، اور یہ موٹے موٹے نگ والی انگوٹھی شریف ہے، بڑی بڑی تسبیح، اور اتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے پیر صاحب کم ہے دلہن زیادہ ہے۔ منہ سے پان کھا کھا کے چونچ لال پیر صاحب کے، اور فرماتے بھی کم تھے، بولتے بھی کم تھے، آتا نہیں تھا زیادہ بولنا، اور جو بول دیں گے وہی حق وہی صحیح۔ حضرت نے فرما دیا، بات ختم، حضرت نے فرما دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا دیکھو تو حضرت کا فرمایا ہوا لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا۔ اب حضرت جب تشریف لائے، یہ گر گر پڑھ رہے ہیں، یہ مرمر پڑھ رہے ہیں، یہ دم کروانے کے لیے باٹل آگے لے کر جا رہے ہیں۔ آج میں 5 دن سے بیان کر رہا ہوں، اگر تم چاہتے تو میں 1.5 گھنٹے تک اللہ رسول کا، اولیاء اللہ کا نام لیتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، مجھ سے دم کروا لو، اللہ کی قسم اللہ کئی امراض میں تمہیں شفا عطا فرمائے۔ لیکن تم لا کر باٹل رکھے نہیں، تم کو تو ایسی تعویذ چاہیے جو تمہارا بیڑا پار کر دے۔ اب پیر صاحب گاؤں میں گئے مستی کے ساتھ، جو خلیفہ صاحب تھے داڑھی کٹے، ان سے کلیکشن پوچھا کتنا کلیکشن ہوا، اس نے بھی کلیکشن عقیدت کے ساتھ حضرت کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت کی جو زنبیل ہے وہ عمر و عیار کی زنبیل ہے، کبھی بھرتی نہیں ہے۔ ایک مرید کے یہاں ٹھہرے، اب جو بھی سامنے آتا کھانے کے لیے پیر صاحب گٹک، اچھا اچھا میٹھا ہے سنت ہے گٹک، اچھا اچھا حلوہ ہے سنت ہے گٹک، اچھا کدو شریف سنت ہے گٹک، ساری کھانے کی سنتیں پیر صاحب کو یاد۔ اب اتنے میں مرید کا بچہ آیا تو پیر صاحب نے کہا بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ کہا حضور اس کا نام فرض ہے۔ بولے یہ کیسا نام ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں دیکھتا ہوں جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے پیٹ شریف میں چلی جاتی ہے، اصل میں اس کا نام ہے سنت، لیکن ڈر کے مارے میں نے بتا دیا فرض، کہ کہیں آپ اسے بھی قبول نہ فرما لیں۔ اب ڈھیر سارا کھانے کے بعد، اب جو دن بھر عورت پکا رہی ہے، عالم کو نہیں ٹھہرائیں گے گھر میں، ہے نا؟ عالم کو فیضان ٹھہرائے گا، فلاں ٹھہرائے گا، اور تم پیر صاحب کو ٹھہرا کے مزے مارو گے۔ عالم ٹھہرے گا تو 5 وقت نماز پڑھے گا نا، پیر صاحب تو ماشاءاللہ برکت دے کر جائیں گے۔ بہرحال اب پیر صاحب خوب کھائے تو عورت نے کہا ارے میں دن بھر پکاتی رہوں گی، میرے منگڑ دکھ رہے ہیں، پیر صاحب کو کہو نماز پڑھنے۔ اب بیچارہ مرید آیا، کہا حضور اذان ہو گئی، نماز پڑھیں گے؟ بولے کم بخت، یہ اٹھک بیٹھک والی نماز ہماری نہیں ہے، یہ نماز تو مولویوں کی، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ ارے باپ رے، کہا ہماری نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے، دکھانے والی نہیں ہے، اندر کی ہے، اندر کی۔ اب جب پورے جلال میں حضرت نے ارشاد فرمایا تو یہ بکری کا بچہ میں کرتے واپس آیا اور اس سے کہا دیکھو کم بخت ماری، اب ہم کو مت بولنا پیر صاحب کو نماز پڑھنے کے لیے، پیر صاحب اندر سے نمازی ہے۔ اب عورت بھی بڑی ہوشیار، کہا پیر صاحب کی خبر تو لینی پڑے گی۔ اب دوسرے دن پیر صاحب جب پورا نذرانہ، عطیہ، خیرات، زکوٰۃ سارا جھولے میں ڈال کر نکلنے لگے، آنگن میں آئے تو عورت نے کہا حضور جاتے جاتے ہماری بھینس پر دم کر دیجئے، وہ دودھ نہیں دے رہی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا بھینس کہاں ہے؟ بولے وہ کیا آنگن میں بندھی ہوئی۔ پیر صاحب نے جب بنظر غائر دیکھا تو کہا رہے یہ تو گدھا ہے، تم اس کو بھینس کیسے کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ دکھنے میں گدھا ہے، اندر سے بھینس ہے، جیسے آپ اندر سے نمازی ہیں، جیسے آپ اندر سے نمازی ہے ویسے یہ اندر سے بھینس ہے۔ آج مزاروں کا دھندا بڑے فارم میں ہے ماشاءاللہ، کیا کہنا، قوالیاں ہوتی ہے، عورتیں آتی، اور جب تک عورتیں نہیں آئیں گی دھندا چلے گا نہیں، بابا لوگ کا بھی اور مزار والوں کا بھی، کیونکہ سب سے زیادہ کمائی عورتوں سے ہوتی ہے۔ ساس آتی ہے بہو سے بیٹا توڑانے کے لیے، بہو آتی ہے ماں سے بیٹا توڑانے کے لیے، اور بابا بھی بہت چیپٹر دونوں سے لیتا، نہ وہ اس کو بولیں گی میں دے کر آئی، نہ وہ اس کو بولیں گی میں دے کر آئی۔ بابا پارٹی بھی ایک پارٹی ہے، پیر پارٹی، بابا پارٹی، مجاور پارٹی، یہ بدعاتی
یہ مزاروں کے نام پہ دھندے کرنے والے، یہ نقلی مزاریں بنانے والے، یہ کہتے ہیں فلانے کا چلہ ہے، غریب نواز کا چلہ۔ غریب نواز بالا گھاٹ آئے تھے؟ نہیں بھائی۔ غوث پاک سرکار بالا گھاٹ آئے تھے؟ حضرت زندہ شاہ مدار بالا گھاٹ آئے تھے؟ غازی سرکار بالا گھاٹ آئے تھے؟ کاہے کا چلہ؟ یہ چلہ چلی کچھ نہیں ہے اسلام میں، یہ سب بدعات ہے، خرافات ہے، یہاں سے شرک و کفر کی جڑیں کھلتی ہے، ان سب کو مٹا دینا چاہیے۔ اگر حقیقت میں کوئی مزار ہو تو اس مزار پر نیاز و فاتحہ کرو، یہ چلوں پر اور یہ جھنڈوں پر اور یہ نقلی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تم نے مذاق بنایا ہے اسلام کا۔ پہلے ہی کیا کم مزاریں ہیں جو تم نقلی مزاریں بنا رہے ہو؟ اب جو اصلی مزار ہے بھی، دیکھو بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے اور جانے کے بعد کہیں گے یہ تو بہت غلط کر دیا آخری میں مفتی صاحب، میں تمہاری مرضی سے نہیں چلوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں اللہ رسول کے قانون کا پابند ہوں، مدرسے میں مجھے سکھایا گیا ہے جو قرآن و سنت میں ہو وہی بولنا ہے، تمہاری مرضی نہیں بولوں گا میں۔ آئی سمجھ میں بات؟ مزار پر بھی کیسے جائیں؟ ایک پارٹی ہے مزار جانے سے روکتی ہے، قبر پر وہابی۔ ہم کہتے ہیں مزارات پر جاؤ، فرض واجب نہیں ہے، جانا چاہو تو جاؤ، فرض واجب مت سمجھ لینا، فرض واجب ہے نماز پڑھنا۔ اب مزار پہ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پہ جانے کے آداب بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی بزرگ کی مزار پہ جاؤ تو پہلے وضو کر لو، اور جب اندر داخل ہو جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، ان کی پائنتی کی جانب جہاں ان کے پیر ہیں، کھڑے ہو کر جتنا قرآن یاد ہے پڑھ لو۔ پڑھنے کے بعد ان کی روح کو اصال ثواب کرو، بخشو، اور پھر کہو مولا تعالی تیرے اس نیک بندے کے صدقے میرا فلاں فلاں کام کر دے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس نیک بندے کے صدقے آپ کا کام کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر واپس آ جاؤ۔ چومنا منع لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، اگر کوئی نہ ہو تو چوم سکتے ہیں۔ ایکچول میں چومنے میں ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا جھک کر سجدہ کر رہا ہے، تو جاہل لوگ سجدے کا رواج ڈال دیتے ہیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اب چادر لے جانا، چادر کی منت، تو سن لو یہ منت شرعی نہیں ہے، یہ منت شرعی نہیں ہے، چادر کی کوئی منت ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو کیا منت کرو گے؟ 10 بیوی کی کہانی سنوں گا، 16 سیدوں کی کہانی سنوں گا، فلانی مزار پہ چادر چڑھاؤں گا؟ نہیں، منت یہ ہونا چاہیے اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا کام ہو جائے اتنے دن کا میں اعتکاف کروں گا۔ اس قسم کی منت ہوتی ہے، مزاروں پر چادر چڑھانے کی کوئی منت نہیں۔